بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ صاد آیت 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کو اللہ نے فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور آگے پھر بتایا بھی صحیح کہ نیک اعمال والے اور بدکار لوگ، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، تو یہ بڑی مشہور آیت ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاجر لوگوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ دنیا میں ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا رہا، دکھ سکھ مشکلات سہ کر شریعت پہ چلتا رہا، ایک نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، فاسق فاجر بن کر رہا، تو کیا یہ آخرت میں برابر ہو جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہونے دیں گے، نیک کو انعام ملے گا، بدکار اپنی سزا پائے گا۔ ہم لوگ میرے عزیز بھائیو آخرت کے دل دادے بنیں، نیکیوں کے دل دادے بنیں۔ آج رخ مال کی طرف ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف ہے، آخرت کی طرف نہیں ہے۔ صحابہ کا رخ آخرت کی طرف تھا، کانوا مجانین الآخرہ، وہ آخرت کے دیوانے تھے، اور ہم دنیا کے دیوانے ہیں۔ ہم اپنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ بڑھتا ہوا نظر آئے، ہم پیسہ وہاں نہیں لگاتے جہاں سے ہمیں نیکیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں، کیونکہ دماغ کے سوچ زاویے سب تبدیل ہو گئے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن پہ چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ دینداری کے ماحول میں آسان ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں وہ ہیں جن پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، ان نیکیوں پہ چلنے والا بننا، جیسے غصہ پینا، نرم گفتگو کرنا، سخت بولنا کسی کے آگے، نماز میں دل کی توجہ کو زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ساتھ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو مشکل ہیں، لیکن ان کو بھی اختیار کرنا۔ آگے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، مبارک لیدبروا۔ اب ہم پڑھیں گے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کوئی غور و فکر کرنے کی چیز ہے، قرآن کوئی سمجھنے کی چیز ہے، قرآن کوئی نصیحت کی راہیں اختیار کرنے کی چیز ہے، یہ تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ بھی ہم تیر ماریں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنے کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، یا چومنے کی کتاب ہے۔ اس میں تو علماء کا اختلاف بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ چوما جائے، لیکن چومنا بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ اب یہ تو ہوگی اختلاف والی چیز کہ چومنا ہے بھی صحیح ہے، نہیں ہے، اس کو تو ہم ایسا لازمی سمجھتے ہیں کہ بس یہی اصل ہے، اور جس پر کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن غور و فکر کرنے کے لیے،
قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اللہ نے فرمایا لیدبروا، قرآن میں تدبر کریں۔ تدبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے جا کر کوئی چیز ڈھونڈنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے پیچھے چلے جاؤ، پیچھے کا مطلب ان لفظوں کے پیچھے گہرائی میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں بڑے خزانے ملیں گے۔ سرسری نظر سے نہ دیکھو، قرآن گہرا سمندر ہے، لا تنقضی عجائبہ، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا، قرآن سے درس حاصل کرنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن کے پیغامات کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کریں۔ ایسا زمانہ ہے کہ لوگ اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے، دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، عشق مصطفیٰ سکھاؤ، میرے آقا کا فرمان ہے۔ وحب اہل بیتہ، عشق اہل بیت سکھو۔ وقراءۃ القرآن، اور بچوں کو قرآن پڑھنا سکھو۔ تو ہمارے گھر میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کے تذکرے ہوں، ہمارے گھر کا ہر فرد قرآن پڑھنا جانتا ہو، بچے بچیاں سارے صبح مسجد جائیں، قرآن پڑھنے جائیں، اور پھر اس کی خیر خبر رکھیں کہ بچہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ سکول میں تو بڑی خیر خبر رکھتے ہیں کہ بچے کا رزلٹ کیسے آیا ہے، لیکن بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی صورتیں ہو چکی ہیں، کون سے پارے میں ہے، باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سکول کا پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا کون سی کلاس میں ہے، لیکن بیٹا حفظ کر رہا ہے، باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیٹا کون سے پارے میں ہے۔ بیٹا قاعدہ پڑھنے گیا ہوا ہے، نورانی قاعدہ، باپ کو نہیں پتہ کہ کتنے صفحے ہو گئے۔ چلو اگر باپ کو نورانی قاعدے کی تختیوں کا علم نہیں ہے کہ اس میں 16 تختیاں ہیں، یہ تو پتہ ہوگا نا بھی کچھ ورقے ہیں اس میں، تو اس نے کبھی پوچھا کہ میرا بیٹا کتنے صفحے ہو گئے ہیں نورانی قاعدے کے؟ کبھی قاری صاحب سے آ کر ملے، میرے بیٹے کی کیا نوعیت اور کیا کیفیت ہے، قرآن کتنا صحیح پڑھ رہا ہے، کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ سکول میں کسی ٹرم میں نمبر کم آ جائیں، گریڈ نیچے آ جائے، گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے۔ بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بابا نے اسی پہ ڈانٹنا ہے۔ تو ہمارے رخ دنیا کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سکول کالج کی تعلیم غلط ہے، لیکن جس طرح ہمیں فکر مندی دنیاوی تعلیم کی ہے، ایسے ہی اخروی تعلیم کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، یعنی ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، سب کو قرآن پڑھنا آتا ہو۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آدمی اپنے اولاد کی دنیاوی تعلیم کی اتنی فکر کرتا ہے اور دین اور قرآن کے سکھانے سے اتنی دوری رکھتا ہے کہ بیٹا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، بیٹا ایم فل کر لیتا ہے، کوئی اور اچھی ڈگری لے لیتا ہے، لیکن اس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ان والدین اور اس والد کا قصور ہے جس نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم تو دلائی، جس کو ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن اس نے دین کی تعلیم نہ دلائی، ان کو قرآن پڑھنا نہ سکھایا۔ تو کل یہ اولاد کیا آپ کے لیے پڑھے گی جب آپ دنیا سے فوت ہو کر آخرت میں چلے جائیں گے؟ ہم ایک جنازے میں شریک تھے، تو وہ اس کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس کے بچے دنیاوی تعلیم میں بہت آگے تھے اور دین سے بہت دور تھے، تو لوگ ان کو کہہ رہے ہو کچھ پڑھو قرآن پڑھو، تمہارے والد کو دفنایا جا رہا ہے۔ وہ ایسے گم سم کھڑے تھے جیسے ان کو آتے ہی کچھ نہ ہو، چپ کر کے کھڑے رہے، حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے بھی قرآن پڑھو۔ باپ نے اولاد کو قرآن سکھایا ہو تو وہ پڑھے، جو سکھایا ہے وہ آپ ان کو کہیں تو وہ پڑھیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اولاد کو دین سکھائیں۔ یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم اولاد کو دین سکھا دو، دین باقی سب چیزیں انہیں سکھا دے گا۔ ہم اولاد کو کیا کچھ سکھائیں گے؟ بس ان کو صرف دین سکھا دو، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ اپنی اولاد کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ یعنی ہم اپنی اولاد کو کیا کیا چیز سکھائیں گے کہ بیٹا والدین کے ساتھ یوں رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ یوں رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ یوں رہنا ہے، کاروبار میں یوں دھوکہ نہیں دینا، بیٹا ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ ہم بیٹے کو کیا کیا چیز سمجھاتے رہیں گے؟ بیٹا کھانا ایسے کھانا ہے، بیٹا سونا ایسے ہے، کہا بس اس کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ اسے دین ہی سکھا دے گا۔
تو میرے عزیز بھائیوں، اولادوں کو دین سکھائیں، اولادوں کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اور قرآن بڑی دولت ہے۔ یہ گیس لیک ہو رہی ہے، سمیل کیسے ہے؟ یہ آ جاتی ہے، چلیں رات کو سوتے ہوئے نا گیس کا بڑا وال بند کر دیا کریں، اس میں سستی نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ جب رات کو سو تو چراغ کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ پہلے چراغ ہوتے تھے آگ کے، دیے گھر میں دیکھے ہوں گے، اس سے آگ لگ جاتی ہے کپڑے کو، رضائی کو، تو پورے گھر کو آگ لگ سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رات کو سو تو اطفئ السراج، چراغ کو گل کر دیا کرو، بجھا دیا کرو۔ آج اس کی نئی شکل ہے ہماری گیس کے یہ وال، سوتے ہوئے چولہے کا وال نہیں، گیس کا مین وال بند کر دیا کریں۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی، ایک دن تو خود ہمارے گھر ہو گئی، رات کو وہ کوئی وال بند کرنا بھول گئے، صبح 6 بجے مجھے جاگ آئی، تو گیس آئی ہوئی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے، تو وہ اس سمیل سے ہی مجھے جاگ آئی۔ وہ باہر برآمدے میں تھا، میں اندر کمرے میں سویا ہوا تھا، تو مجھے جاگ آئی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ گیس لیک ہو گئی۔ تو میں ناک بند کر کے بھاگا آیا، اس کا وال بند کیا، ایگزاسٹ فین چلایا، دروازے کھولے، پنکھا چلا دیا، تاکہ ایک دم جتنی گیس کھڑی ہوئی ہے وہ ساری پھیل جائے، کیونکہ اگر وہ گیس اندر چلی جائے اور مسلسل اندر جاتی رہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ ایسے تو واقعات ہر روز اخبار میں ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ فوت ہو گئے، اتنے فوت ہو، احتیاط کیا کریں اس کا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام، جس کو اللہ کہے کہ بہترین بندے تھے، کیا وہ بہترین ہوں؟ اللہ کہے کہ وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، تو ان کا اللہ سے کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ اللہ نے ان کی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ سے لو لگانا یہ اصل کامیابی ہے، مال کا حاصل ہونا کامیابی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں لو لگانے والا بنا، ہم اللہ سے مال مانگتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم جو روزانہ کی دعائیں مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں کتنا حصہ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنی ذات عالی سے لو لگانے والا بنا، یا اللہ مجھے اپنے عشق میں تڑپنا سکھا، یا اللہ مجھے راتوں کو اٹھ کر رونے والا بلکنے والا بنا، یا اللہ فل دھیان کی نماز نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت کا جام نصیب فرما۔ سوچیں یہ دعائیں ہم نے کتنی مانگی ہیں اپنی دعاؤں میں۔ دوسرا سوچیں، یہ سارے مانگتے ہیں یا اللہ کاروبار اچھا کر دے، یا اللہ نوکری اچھی لگوا دے، یا اللہ روزگار دے دے، یا اللہ پیسہ دے دے، گھر بنوا دے، یا اللہ فلانی بیماری دور کر دے۔ یہ دعائیں مانگنا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہی تو نہیں مانگنی؟ صرف ہمارا رخ ہی نہیں ہے آخرت کی طرف، ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر باقی اللہ سے ہم سب کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ کا بھی حلم ہے کہ اللہ پھر بھی ہمیں عطا کرتا ہے، کہ اللہ دیکھتا بھی ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک باپ بیمار ہو جائے، بیٹا اس کے پاس جائے، اس کو باپ کی کوئی پرواہ نہ ہو، بیمار ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ ہر وقت کہے مجھے پیسے دے دے، مجھے سوڑ لے دے، مجھے فلانی چیز لے دے، باپ کی کیا حالت ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو باپ کو صدمہ ہوگا نا کہ اس کو میری کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن اس کو اپنے پیسے کی فکر ہے، تو وہ یہ خیال نہیں رکھتا کہ میرا باپ اس سے ناراض ہے، پیسے مانگنے پہنچ جاتا ہے، باپ کو منانے نہیں جاتا، باپ ناراض ہے، بیٹا پیسے مانگنے پہنچ جاتا ہے، اور کپڑے مانگتا ہے، جوتے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، چیزیں مانگتا ہے، لیکن باپ ناراض ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، چیزیں مانگ کے واپس آ جاتا ہے، تو باپ ناراض تو ہوتا ہوگا کہ اس کو میری کوئی پرواہ نہیں کہ میں ناراض ہوں، اس کو اپنے کام کی پڑی ہوئی۔ ایسے میرے عزیز بھائیو، جب ہم اللہ سے معافیاں نہیں مانگتے، اللہ سے اللہ کا تعلق نہیں مانگتے، اللہ سے اللہ کی رضامندی نہیں مانگتے کہ اللہ تو راضی ہو جا، ہم باقی چیزیں مانگتے ہیں کہ اللہ پیسے دے دے، کاروبار دے دے، فلان چیز کر دے، اللہ ناراض تو ہوتا ہوگا کہ اس بندے کو میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنی چیزوں کی پرواہ پڑی ہوئی۔ اور دکھ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی بیت اللہ کے دروازے پکڑ کر بھی، بیت اللہ کے پردے پکڑ کر بھی اللہ سے اللہ کا غیر مانگ رہا ہوتا ہے۔
اس وقت تو کم از کم ابتدا میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے، پھر مال مانگنا بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن یہ تو بری بات ہے 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ بیت اللہ کی دیوار سے لگ کے مانگتا رہا، ایک دفعہ بھی نہیں مانگا کہ اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق دے دے، ایک دفعہ بھی نہیں مانگا۔ ساری دعا پلاٹوں کی، کاروباروں کی، سواریوں کی، صحتوں کی، بدنوں کی، جسموں کی تھیں، تو دکھ تو ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ سے تعلق بنائیں۔ اللہ سے تعلق بنتا ہے 2 چیزوں سے، ایک عبادت سے اور ایک صبر سے۔ عبادات میں نفل ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، یہ 4 اعمال بطور خاص ہیں۔ نفل نمازیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، شکر کے نوافل، توبہ کے نوافل، استخارے کے نوافل، حاجت کے نوافل کا رجحان رکھنا۔ دوسرا، تلاوت کرنا روزانہ، کم از کم آدھا پارہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ حضرات تو فرماتے ہیں کہ 1 پارہ ہو، چلو 1 پارہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پارہ ہونی چاہیے، آدھا پارہ روزانہ تلاوت ہو۔ اذکار، حضرات تو فرماتے ہیں کہ صبح شام 3 تسبیحات کی جائیں، چلو اتنی نہیں ہو سکتی تو 1 ٹائم کی ہو جائے۔ اور اسی طرح دعا ہے، آدھا گھنٹہ دعا ہو، نہیں ہو سکتا 15 منٹ تو ہو۔ تو یہ اعمال کرنے سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، لیکن صرف انہی اعمال سے نہیں بنتا۔ دوسری چیز ہے برداشت اور صبر، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی سخت رویے سے پیش ہے، ملازم، بیوی، بیٹا، شاگرد، ماتحت، کم عمر دوست، کوئی آپ کے ساتھ سخت رویے سے پیش آئے اور آپ نے آگے سے برداشت کیا، آپ نے صبر سے کام لیا، آپ نے منہ سے سخت بول نہیں بولا، آپ نے چبھتا جملہ نہیں کہا، آپ کا دل ٹوٹ کے رہ گیا، اندر آگ لگ کے رہ گئی، آپ نے آگ لگنے دی اپنے اندر کو، تو آپ کے اندر کے رذائل جلیں گے۔ جب وہ جلیں گے تو پھر کندن بنے گا سینہ، پھر نکھار آئے گا۔ تو ہم عبادتیں تو کر لیتے ہیں، نفل نماز، تلاوت وغیرہ یہ کر لیتے ہیں، فرض نماز، روزے، حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب غصہ پینے کا وقت آتا ہے، برداشت کرنے کا وقت آتا ہے، نرم بولنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت ہم پھسل جاتے ہیں، تو پھر اللہ سے کامل تعلق نہیں بنتا۔ اللہ نے فرمایا انہ اواب، میرا بندہ داؤد مجھ سے بڑی لو لگائے ہوئے تھے۔ آگے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے۔ تو ہم اللہ سے تعلق بنائیں گے نا بھائی، اللہ سے تعلق بنتا ہے 2 چیزوں سے، نمبر 1 عبادات سے، نمبر 2 صبر سے۔ عبادات میں نے عرض کی ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ نوافل میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، حاجت کے نوافل، شکرانے کے نوافل، توبہ کے نوافل، گاہے بگاہے استخارے کے نوافل، یہ پڑھیں۔ تلاوت میں آدھا پارہ تلاوت ہو، 1 وقت کی تسبیحات ہوں، آدھا گھنٹہ ورنہ 15 منٹ دعا ہو، یہ روزانہ کے اعمال عبادت میں۔ صبر میں سخت رویوں کے وقت میں نرم ہو جانا، اگلے کا رویہ سخت لیکن اس کے مقابلے میں میرا رویہ نرم ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ پرلا خزاں کی رت والا چہرہ بنا کے کھڑا ہو نا، ہمارے لہجے میں گلاب جیسی تازگی ہو، وہ ہمیں آندھیاں جلا کے ہمارے چراغ کو بجھانا چاہتا ہو لیکن ہم چپ کر کے وہیں ٹھہرے ہوں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق نبھا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ اپنوں کے بھول جائے، سو ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ اصل بات ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر بھی اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ کمال ہے کہ اگلے کے سخت رویے اور ہمارے نرم رویے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو سب کو آتا ہے، اینٹ کا جواب پھول سے دینا کسی کسی کو آتا ہے، کسی کسی کو بھی نہیں آتا، بہت کسی کو آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ چلو